قربانی کے جانور کی دم اگر کٹی ہو تو اس کی قربانی درست ہے کہ نہیں، تو دیکھا جائے گا کہ دم کتنی کٹی ہے۔ اگر تہائی یا تہائی سے کم کٹی ہے تو اس کی قربانی درست ہے، اور اگر تہائی سے زیادہ کٹی ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ دم کی پیمائش میں اور تہائی کا اندازہ کرنے میں دم کے بالوں والا حصہ، یعنی دم کے نیچے جو بال ہوتے ہیں وہ شامل نہیں ہوتے ہیں، بلکہ دم کا وہ حصہ جس میں گوشت اور ہڈی ہوتی ہے صرف وہی حصہ شامل ہوتا ہے۔ دم کے تعلق سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض جانور کی دم بالکل مفلوج ہو جاتی ہے، یعنی دم تو ہوتی ہے، بظاہر اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی، لیکن جانور وہ دم ہلا نہیں سکتا ہے، وہ دم گویا کہ مفلوج ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے، تو ایسے جانور کی قربانی درست ہوتی ہے۔ اسی طرح سنا جاتا ہے کہ بعض ممالک میں بعض علاقے ایسے ہیں جہاں جانور کی دم بالکل کاٹ ہی دی جاتی ہے، تو اگر وہاں پر دم والا جانور نہ ملے تب جا کر بے دم والے جانور کی قربانی درست ہوگی، اور اگر دم والا جانور دستیاب ہو سکتا ہے تو پھر دم کٹے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر جانور کے پیدائشی طور پر ہی دم نہ نکلی ہو تو کیا اس کی قربانی درست ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔